إفطاره من شجرة الأنبياء ومسقاط الضياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلماء وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد. فأعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی مغلوبا فانتصر. صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات میں. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. جسے نہیں آتی چلو اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ احسان والی نہیں، ایمان ہے. دعا ہے حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں. میرے عزتدار بھٹی صاحبان کا یہ صفحے ماتم بچھایا، عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول ہو. مجھ سمیت جو بھی عزت والے دروازے پر دامن پھیلا کے خیرات مانگنے کی نیت سے بیٹھا ہے، یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے. اس مجلس کے صلہ میں بھٹی صاحبان کے خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک سب کے درجات بلند فرمائیں گے. سلطان اللہ کریم بابا سید صابر حسین شاہ بہل والے آل اللہ مقام ہو، مالک ان کے درجات بلند فرمائیں گے. میرے والد محترم ذاکر اہل بیت شاعر آل محمد نزاکت حسین بلوچ صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائیں گے. اجازت ہے تھوڑی دیر گفتگو کی جائے. قرآن مجید کی ایک آیت دوران خطبہ میں نے تلاوت کی ہے. بابا جی یہ ویسے تو قرآن میں آیت کے طور پہ موجود ہے، لیکن اللہ کے ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے. مہربانی مہربانی. اللہ کے ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا جو قرآن میں آیت کے طور پہ موجود ہے. بٹ جب میں اس نبی کا نام لوں یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. میں اشارہ کروں گا جو پہنچے گا نوکر اسے سلام کرے گا. جس نبی کی یہ دعا ہے نا، 73 فرقے کے مولوی اس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں. کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو جو بلند ہو گئے. مہربانی بابا مہربانی. 73 فرقے کے مولوی اس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں. اللہ. قرآن مجید میں تاریخ والوں نے اس کا نام عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار بتایا، لیکن قرآن مجید میں اس نبی کو عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار کے نام سے یاد نہیں کیا گیا. 1 یا 2 منٹ صرف اتنی توجہ کرنا کہ توجہ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے آج کیا کام لینے لگا ہے. آگے بات بڑی آسان اور بڑی خوبصورت ہو جائے گی. جاگرہ کے بعد تاریخ میں اس کا نام 2500 سال کی تبلیغ ہے جس کا نام تاریخ والوں نے عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار بتایا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس نبی کو عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار کے نام سے یاد نہیں کیا گیا، نوح کے نام سے یاد کیا گیا ہے. نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف لوہا پڑھنے والے کو. کیا بات ہے یار، جو بات کی تشریف فرماؤ. نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف لوہا پڑھنے والے کو. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھٹا کپور، چوٹی زری، ڈیرہ غازی خان، ماتمی عطادار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. سوال بھائی جان یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نام تاریخ والوں نے عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار بتایا ہے، یہ نوح بنا تو بنا کیسے؟ یہ نوح بنا بھٹی صاحب تو بنا کیسے؟ نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو. بھائی جان اللہ کا یہ نبی جب بھی توحید کی، احادیت کی تبلیغ کے لیے بازاروں میں جاتا نا، امت پتھر برساتی. یہ امت کے مظالم کے خلاف بازاروں میں نوحہ پڑھتا. کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ نہ بڑھتا ہے. بسم اللہ. سب مل کے صلوات پڑھے حماد اہل بیت سرکار قبلہ اب سے محسن نقوی قبلہ عقیل محسن نقوی صاحب کی آمد پر. پڑھو پڑھو بھائی. بسم اللہ. امام نے آسان ہے بابا. مہربانی سے مہربانی. بسم اللہ. میرے ہو چار
مہربانی مالک سلامت اللہ یا رسول اللہ سارے مل کے حیدری قبلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی نوح بنا تو بات یاد ہے بھائی جس کا نام تاریخ والوں نے عبدالستار عبدالغفار یا عبدالجبار بتایا یہ نوح بنا تو بنا کیسے بھائی جان جب بھی یہ تبلیغ کے لیے باہر جاتا نا امت اس پہ پتھر برساتا اللہ کا یہ نبی امت کے مظالم کے خلاف بازاروں میں نوحہ پڑھتا اور قبلہ عقیل محسن صاحب آل غرب میں جہاں جہاں پہ حسین کے ماتمی عزادار تشریف فرما ہے پوری دنیا میں نام ہے میرے بعد آپ کے علاقے کی پورے پاکستان میں پہچان کرانے والا گھرانہ تشریف فرما ہے قبلہ جناب نوح پر پتھر کم پتھر نہیں بٹی صاحب اتنے پتھر برساتے کہ جناب نوح پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں نا جملہ بھی پڑھنا ہے چہرے بھی پڑھنے جتنے جوان بیٹھے میرا ساتھ دینا جتنے بزرگ بیٹھے مجھے دعا کرنا اتنے پتھر برساتے کہ جناب نوح پتھروں کے نیچے دب جاتے اور جب جناب نوح زخمی ہوتے نا اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا جو جناب نوح کے بدن پہ آ کر اپنے پر لگاتا جناب نوح کو شفا ملتی جناب نوح کے بدن پہ فرشتہ آ کر پر لگاتا جناب نوح کو شفا ملتی ابھی بھی پتہ نہیں کس بادشاہ کا نام ہے حسین جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں اور جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین کہتے ہیں کیا بات ہے یار یہ ہاتھ نہ ہوتا کیا خوبصورت مجمعی بات مہربانی یہ ہاتھ نہ محتاج ہو میری کسی میں مہربانی اور جناب نور نے کہا میرا اللہ کب تک بس گفتگو تمام میں مولا دی قسم خوش آمد لی نزاکت بلوچ صاحب جتنا احترام کرتا ہوں اس لیے کرتا بڑی شفقت کرتے بڑا پیار کرتے ہیں پاک سیدہ اس سے زیادہ اور عزت عطا فرمائے مالک زندگی والا باطنی عزادار بیٹا عطا فرمائے جاگنے بھی اتنے جوان کرتے جناب نور نے امت نے پتھر برسانے جناب نور نے کہا میرا اللہ کب تک یہ پتھر برساتے رہیں گے اور تو چپ کر کے یوں ہی دیکھتا رہے گا عذاب بھیج میری قوم پہ عذاب بھیج پوری ذمہ داری سے باقی کے نبی اپنی اپنی قوم کے لیے امتوں کے لیے عذاب مانگتے تھے حسنین کے نانا نے عذاب نہیں مانگا باقی کے نبی اپنی اپنی قوموں کے لیے امتوں کے لیے عذاب مانگتے تھے بلانا نہ بلانا لکھی ہوئی کٹوا دینا یہ میرے والد صاحب کا گھر نہیں میرے دادا صاحب کا گھر ہے میں یہاں پہ تو مجلس پڑھنے آتا ہی رہوں گا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ باقی کے نبی اپنی اپنی قوم کے لیے عذاب مانگتے تھے بد دعا کرتے تھے صرف حسنین کے نانا نے اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی اگر بد دعا کر دیتے آج علی کا منکر بندے کی نہیں سور کی شکل میں جو نہیں بولا وہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے یار یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے ہاتھ اونچے حیدری پاک سیدہ سلامت رکھے یار یہ ہاتھ نہ محتاج حسنین کے نانا نے بدعا بس جناب نوح نے عذاب مانگا اللہ نے عرش سے 5 کھجوریں بھیجی اللہ نے عرش سے 5 کھجوریں جناب نوح کہتے ہیں میرا اللہ میں عذاب مانگ رہا ہوں تو کھجوریں بھیج رہا ہے آواز قدرت نوح پریشان نہ ہو عذاب انہی کھجوروں میں چھپا ہوا ہے اچھا قبلہ اجازت لائیں جتنے بزرگ بیٹھے میری بات آج سمجھ میں آئے پھر بھی بول رہے نہ سمجھ میں آئے پھر بھی میرے ساتھ بول رہے اردو دی وجہ تو سمجھے تو نہ بھی آئے نا نعرہ پھر بھی لامنا ہے میرے ساتھ پھر بھی بول رہے ہیں کیونکہ قبلہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا پاکستان بنانے کے بعد لاہور مینار پاکستان میں تقریر کی بھائی غضنفر صاحب قائد اعظم نے پہلی تقریر کی انگلش کے بیچ میں ہمارا بھی علاقہ یہی ہے ڈیرہ غازی خان یہی کے علاقے کا ایک بندہ وہاں پہ قائد اعظم انگلش میں تقریر کر رہا تھا وہ بیچ میں سے کھڑا ہو کے نعرے مار اٹھ کے نعرے مار وہ بندوں نے کھڑا انہوں نے
मुझे अपना नाम भी लिखना नहीं आता। कायदे आज़म इंग्लिश में तकरीर कर रहा है, तू उठ उठ के नारे मार रहा है। तो इसकी बात समझ में भी आ रही है। उसने कहा मुझे ये नहीं पता कि मेरा लीडर क्या कह रहा है, मुझे इतना पता है कि मेरा लीडर मेरे दुश्मन को उसकी जबान में कुछ कह रहा है। क्या बात है यार, ये हाथ ना बहुत आ जाओ और शाम की बल का खैरात दे। मेरा लीडर, मेहरबानी करना मेरे साथ बोलना, जितने बुजुर्ग बैठे, जितने जवान बैठे, जवानी तो बनी ही अली के लिए। 5 खजूरें खा, गुठलियां जमीन में लगा, दरख्त बनेंगे, तख्ते बना के घर ले जाना। जब तेरी कश्ती तैयार होगी ना, मैं तूफान भेजूंगा। जनाब नूह ने भी भाईजान बिल्कुल वैसे किया। खजूरें खाई, गुठलियां जमीन में लगाई, तख्ते काट के दरख्त बने, तख्ते काट के जनाब नूह घर ले आए। हर चेहरे पर मेरी निगाह है। भाईजान जनाब नूह ने ना घर में बैठकर कश्ती बनाना शुरू की। जनाब नूह की बीवी चलती चलती जनाब नूह के पास है। क्या कर रहे हो जनाब? जनाब नूह ने बिला तशबीह ताजो जी तंदूर की तरफ इशारा करके कहा, तंदूर से पानी निकलेगा जो तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मैं कश्ती बना रहा हूँ, जो मेरी कश्ती पे सवार होगा वो बच जाएगा। जनाब नूह की बीवी यहाँ पे रुकी नहीं, चलती चलती अपने बेटे के पास है। बेटे के पास आके कहते, पता नहीं तेरे बाप के जहन को क्या हो गया है, पता नहीं तेरे बाप के जहन को क्या हो गया है। घर में बैठ के कश्ती बना रहा है, तंदूर से कहता है कि पानी निकलेगा, भला कभी तंदूर से भी पानी निकला? पता नहीं तेरे बाप के जहन को क्या हो गया है। जब जनाब नूह ने देखा ना कि घर भी मेरा है, बीवी भी मेरी है, बेटा भी मेरा है, घर भी मेरा है, बीवी भी मेरी है, बेटा भी मेरा है, मेरे ही जहन पर शक कर रहे हैं। जनाब नूह कहते, मेरा अल्लाह मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी और मेरा बेटा मेरे जहन में शक करे, तू कैसे देख सकता है? आवाज कुदरत आई, नूह परेशान न हो, आज तक जो होना था वो हो गया, आज तक जो होना था वो हो गया। आज के बाद मैं अल्लाह कानून बना दूंगा, अगर मेरे किसी नबी की बीवी नाफरमान हुई, मैं औलाद ही नहीं। क्या बात है यार, जो समझ के बोले मैं सलाम क्या करता हूं। मेहरबानी बाबा जी, अगर मेरे किसी नबी की बीवी नाफरमान हुई, मैं औलाद नहीं दूंगा। और यहाँ भी नहीं रुकी, औरतों से भी जाके करती। शौहर है मेरा, कश्ती बना रहा है, कहते तंदूरों से पानी निकले जो तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। वहीं में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम तारीख वालों ने साल दिया बताया, जो थोड़ा सा सामान उठा के गिफ्ट में जनाब नूह के पास आ जाए। जनाब नूह कश्ती बनाते, ये पास बैठ के कहती, कब होगी तेरी कश्ती तैयार, कब आएगा तूफान, कब करूंगी मैं सैर? मेहरबानी भाईजान, कब होगी तेरी कश्ती तैयार, कब आएगा तूफान, कब करूंगी मैं सैर, कब होगी तेरी कश्ती तैयार? जनाब नूह ने कहा, जब तूफान आया मैं तुझे बुला लूंगा। मेहरबानी, जब तूफान आया मैं तुझे बुला लूंगा। तारीख पढ़ के देखना, कुरान पढ़ के देखना, जनाब नूह ने घर घर जाके नहीं बुलाया। जब कश्ती तैयार हुई ना, कश्ती में खड़े होकर सीने का जोर लगा के कहा, जो जो निजात चाहता है, जो जो निजात चाहता है मेरी कश्ती पे सवार हो। हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती पे सवार हुआ। हर जिन्स ने ये आवाज सुनी। मिसाल के तौर पे हिरन आगे था, शेर पीछे था। हिरन ने आवाज सुनी, हिरन भी रुका, शेर भी रुका। हिरन हालांकि शिकारी है, शेर उसे तो भागना चाहिए। हिरन को पता है जो बुला रहा है वो जमाने की हुज्जत है, जिंदगी बचाएगा। शेर भी रुका, उसे पता है जो बुला रहा है वो रिस्क का बंदोबस्त करेगा। सूअर और सूअरनी ने भी ये आवाज सुनी। जो पहले पहुंचे मैं सलाम कर रहा हूँ। सूअर और सूअरनी ने भी ये भाईजान आवाज, अख्तर भाई, नासिर भाई, ये आवाज सुनी। आवाज सुन के सूअर मुड़ने लगा। सूअर ने कहते किधर जा रहे? जिस बंदे ने माँ की गोद से नादी अली सुना है उस बंदे को वाजिब है बात समझ में आए तो मेरे साथ बोले, क्योंकि शिया कौम इससे समझदार कौम मैंने पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। सूअर वापस जाने लगा। सूअर ने कहते किधर? वो नबी है, वो मासूम है, वो जमाने की हुज्जत है, हम निजसुल ऐन है। वो नबी है, वो मासूम है, हम निजसुल ऐन है। वो हमें अपनी कश्ती पे कब सवार करेगा? सूअर कहता नहीं नहीं,
نبی نے بلایا ہے جانا پڑے گا، اگر نہ گئے تو تاریخ میں لکھا جائے گا سور کا سور رہا، نبی بلاتا رہا، بھاگنا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ نہ ہے نری پاک سیدہ پاک سیدہ آپ کو اس سے زیادہ عزت دیتا۔ میرا گھر تھا، آنا واجب تھا، بانی کی حیثیت سے سب تاکرین کا بھائی غضنفر کرپالکی صاحب لاہور سے لائیو کوریج کے لیے تشریف لے کے آئے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ پاک سیدہ آپ کو سب کو اجر دے۔ سب کچھ اللہ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ اللہ اکبر، میں نوکر ہوں بابا جی۔ سب کچھ اللہ علی کو دیتا، زینب عالیہ جیسی بیٹی نہ دیتا۔ والد صاحب یہ جملہ پڑھا کرتے تھے بھٹی صاحب سے کا نام لے کر کہ بھٹی صاحب نے کہا کہ سب کچھ اللہ علی کو دیتا، زینب جیسی بیٹی نہ دیتا۔ مالک درجات بلند کرے۔ بندہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بیٹی کیوں نہ دیتا؟ بھائی جان، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، مالک آپ کو سے تقام لواجل عطا فرمائے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، بادشاہ کی ہو یا فقیر کی، مرتے ٹائم تک نہ دو چیزیں اپنے پے کے دروازے سے مانگتی ہے، ایک عید دوسرا کفن۔ جو ہاتھ ماتمی کا ہے وہ سینے پہ آنا چاہیے، ایک عید دوسرا کفن۔ علی کی بیٹی آپ کی صف ماتم قبول فرمائے، ایک عید دوسرا کفن۔ بھٹی صاحب ماتم کر کے کہا کرتے تھے اس لیے اللہ علی کو بیٹی نہ دیتا، عید کا ٹائم آیا پردیس میں بابا مارا گیا۔ کیوں شرما کے ہائے کر رہے ہو؟ عید کا ٹائم آیا پردیس میں بابا مارا گیا، کفن کا ٹائم آیا زینب کا رہا۔ جس کا سینہ دکھ رہے ہو بندہ ماتم نہ کرے، جڑا ماتم یہ ہائے زینب در۔ اللہ اکبر، بڑی منظور مجلس ہے، بس ایک یا 2 منٹ صرف معافی مانگ کے۔ کفن کا ٹائم آیا زینب کا رہا، شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، 36 شہر 72 بازار، گھر بیٹھ کے سوچی ضرور کہ میں تو اپنی بہو بہن بیٹی کو بھٹی سے محلے والی دکان پہ نہیں جانے دیتے، چیز لیتے ہیں۔ سلامت رہو، بھائی کی تھی سوڑا لگی ہے، محلے والی دکان زندگی ہوئے محلے والی دکان تے نہیں بنجڑ دیتے کہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری میری بیٹی محلے والی دکان تے چیز لوڑ بنے۔ میرا بھائی ساڑھا پہلا امام سمجھ کے نہیں، اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کے کدی گھر بیٹھ کے سوچتا صحیح جرم کیڑا علی دی تھی دا بے غیرت آدین زینب ہون اس بازار۔ سلامت رہو جڑے بات بھی بیٹھے میں نوکر ہے بابا جی، ہون اس بازار ہون اس دربار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم شیعہ پاگل نہیں، سارا سال بیٹیوں کو بہنوں کو ساتھ لے کر بھائی جن پوچھتے پھر رہے ہوتے کہاں پہ غریب کی مجلس ہے، کہاں پہ 72 کی ماتمدار پرسہ لینے کے لیے آئی بیٹھی ہے۔ 36 شہروں میں ایک شہر آیا ہے عیسائیوں کا جس کا نام ہے حران۔ بھائی یہ مسلمانوں کا نہیں، ہوتے لفظ ہے اور جا کر گھر مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بابا جی جیسی قافلہ بازار میں داخل ہوا نا، بی بی رو کے کہتی ہے سجاد یہاں میرے نانا کی امت نہیں رہتی، تیری اپنی مرضی ہے۔ سجاد کہتے کیوں پھوپھی اماں، جسے جملہ سمجھ آئے ہائے ضرور کر دینا۔ سجاد کہتے کیوں پھوپھی اماں؟ بی بی کہتی ہے جب سے بازار آیا ہے اجر رسالت کسی نے، سلامت رہو، جب سے بازار آیا ہے اجر رسالت کسی نے نہیں دیا۔ سجاد رو کے کہتے پھوپھی اماں یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ عیسائیوں کا شہر ہے، لے آ قرآن اور رکھ میرے سر پر۔ جیسے قافلہ بازار میں داخل ہوا نا، گرجا گھر کا دروازہ کھلا، ایک عیسائی پادری ہے جس نے کچھ چادریں سینے سے لگائی ہوئی ہے، جس کا سینہ دکھے وہ بندہ ماتم نہ کرے، جو ماتمی ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھے۔ عیسائی پادری چادر سینے سے لگا کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتا پھر رہا تھا جو مباہلوں میں آئی، سلامت رہو، جو مباہلہ میں آئی تھی اس کی بیٹی کہاں ہے؟
سجاد کہتے ہم نے تو چادریں مسلمانوں سے مانگی ہیں، تو تو عیسائی ہے۔ ذاکر بھی تشریف فرمائے، شہید کے بیٹے بھی تشریف فرمائے، معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہے۔ پادری کہتا ہے میں بھی خود نہیں لایا، جب اعلان ہوا نا کہ باغی آ رہے ہیں، میں نے اپنی قوم سے بھی کہا خبردار تماشا نہ دیکھنا، مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے شریفوں کو لوٹا ہے، تیری اپنی مرضی ہے، یا نبیوں کو لوٹا ہے یا اماموں کو لوٹا ہے، تماشا نہ دیکھنا، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ پادری کہتا میں بھی گرجا گھر میں جا کے سو گیا۔ پادری کہتا میں نے کیا دیکھا، میرے عیسیٰ نبی کے بال کھلے ہوئے ہیں، میرے عیسیٰ نبی کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے کہتے جاگ بازار میں مریم کی سردار ذاتی چادریں ماں، جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، اللہ کرے میں جملہ پڑھ سکوں اور تو ماتم کر سکے، اللہ کرے میں جملہ پڑھوں تیری ہائے ضرور نکلے۔ بھائی جب عیسائیوں سے چادریں لے کر بڑی صاحب جتنے بار یہ مجلس تشریف فرماؤ، عیسائیوں سے چادریں لے کر کئی عرصے کے بعد ایک ایک قرآن پر خود سجاد نے غلاف دیا، تیری اپنی مرضی ہے۔ کئی عرصے کے بعد ایک ایک قرآن پر خود سجاد مولا نے غلاف دیا، یا اس کی نظر پڑی جس نے 11 کو نیزے سے اتار لیا تھا، پاس آ کے کہتے سجاد خود واپس کرے گا یا میں لوں؟ جملہ آخری ہے معافی مانگ کے، خود واپس کرے گا یا میں لوں؟ سجاد کہتے اگر نہ واپس کروں تو پھر بے غیرت کہتا ہے پھر باقر سے کہے تیری پوشت سے کپڑا اٹھائے، تیری اپنی مرضی ہے، باقر سے کہے تیری پوشت سے کپڑا اٹھائے۔ باقر نے پوشت سے کپڑا اٹھایا، بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پوشت پر کربلا کی تاریخ لکھنا شروع کی کہ 4 سال کی سکینہ چادر اتار کے کہتی ہے